جس دن امام آئیں گے اذن ظہور مل گیا جب اصغری کے چین کو اذن ظہور مل گیا جب اصغری کے چین کو دیکھیں گے ہم بھی روبرو اس آخری حسین کو۔ عشق کا سفر کرنے والے باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے عشق کا سفر کرنا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس پر آشوب نفس نفسی حس ہوس اور لالچ کے دور میں سفر عشق کرتے ہیں، اور یقین جانیے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب لوگ بھی وہی ہیں جن کا سفر عشق ہو۔ اور اس کو اگر میں مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، سفر عشق وہ ہوتا ہے جو چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، رکے نہ۔ جو رک جائے وہ سفر عشق نہیں ہوتا۔ سفر تو ہوتا ہے پر عشق والا سفر نہیں ہوتا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ آپ کے ہاں بھی کوئی نہر ہوگی، کوئی کھالے ہوں گے، آپ آج کل تجربہ کر کے دیکھنا، اس کا پانی اٹھانا، خوشبو سونگھنا، بڑی خوشبو، بڑی میٹھی ٹھنڈی پیاری خوشبو نظر آئے گی۔ اگر وہی پانی رک جائے اس میں اسمیل لینا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ پانی کا سفر رکا ہے، پانی وہی تھا، بدبودار ہو گیا۔ اس لیے ہمارا بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ ہمارا سفر بھی رک جاتا ہے، کچھ دنیا روکتی ہے اور کچھ ہم خود اپنے آپ روکتے ہیں۔ دنیا کیسے روکتی ہے؟ راستے میں روڑے اٹکاتی ہے، روکتی ہے ڈاکٹر فضل، دنیا روڑے اٹکاتی ہے، اپنوں کی صورت میں زیادہ، اپنے زیادہ روڑے اٹکاتے ہیں۔ لیکن سفر عشق کرنے والا ان روڑوں کی پرواہ نہیں کرتا، ہمیشہ مولا کے کرم کا طالب رہتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، ماشاءاللہ اعلیٰ لوگوں قبول کر گئے ہو۔ سفر عشق کرنے والا ان روڑوں کی، راستے میں اٹکائے جانے والے روڑے، ان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے امام کی نظر کرم کا طالب رہتا ہے، سفر جاری رکھتا ہے، رکتا نہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ ایک سفر جاری ہے، راستے میں کوئی ایسی چیز آ گئی، سفر رک گیا۔ اچھا یہ ایک اور چیز بھی بتاتا جاؤں، مومن کے لیے یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بستر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں کوئی کہے کچھ بھی نہ اور مرضی سے ہم یہ سفر کرتے رہیں، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہاں قدم قدم پہ امتحان ہے، قدم قدم پہ تکلیفیں ہیں، لیکن ان امتحان اور تکلیفوں سے امام کی رضا پہ راضی ہو کے جو نکل جائے وہی مسافر عاشق ہوتا ہے۔ دنیا اکثر سکھ تلاش کرتی ہے، آسانیاں تلاش کرتی ہے۔ یقین کیجئے نہ مومنوں کے لیے سکھ رکھا گیا، نہ مومنوں کے لیے آسانی رکھی گئی۔ یہ جگہ شہزادی کے بیٹے کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ انشاءاللہ یہاں مسجد بنے گی، امام بارگاہ بنے گا، بہت بڑا سیٹ اپ بنے گا سرکار کے امر سے۔ پھر کچھ یہاں مہمان خانے پردیسیوں کے لیے اور بننے ہیں، کچھ یہ بنے ہوئے ہیں، کچھ اور بنائیں گے۔ اس لیے کوئی لاہور دور دراز سے مومن موالی پردیسی آئے تو اس کو یہاں ہوٹلوں میں نہ رہنا پڑے، اس کے مولا کا گھر ہے تو یہاں آ جائے، جتنا دل کرے یہاں رہے، لنگر سرکار کا کھائے، ہمیں خدمت کا موقع دے، ہماری خوش بختی ہوگی۔ اور انشاءاللہ کوشش ہے جمکران مسجد ایران والی کا پیور نقشہ بنے، چھوٹی تو ہوگی، اتنی بڑی تو نہیں ہوگی، لیکن پیور نقشہ بنے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، جس کا گھر بننا ہے وہ خود بنوائے گا، ہمارا تو بننا نہیں نا۔ یہ جگہ اس کے نام کی اس نے خود دلوائی ہے، گھر ہے وہ اس کے نام کا خود ہی بنوائے گا۔ پر بات چل رہی تھی سفر عشق کی، گھبرا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا ایک روڑے لٹکاتے ہیں، اپنے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اپنے، لیکن ان راستے کی رکاوٹوں کو عبور کر کے یقین کی منزل پہ جو چلتا جائے وہ کبھی بدبودار نہیں ہوتا۔ شاید آپ میں سے کوئی جوان یہ سمجھ رہا ہو سید ممبر پہ بیٹھ کے بدبودار سے مراد یہ تو نہیں کہہ رہے جو ہمارے اندر سے ایک پسینے کی سمیل آتی ہے،
बाबा ये बदबू नहीं, ये फितरत है, ये बदबू नहीं, ये फितरत है। बदबू ये है कि कोई बंदा चलते चलते किसी को देखने लग जाए, किसी की कोठी देखने लग जाए, किसी की कार देखने लग जाए, खड़े खड़े लड़ने लग जाए, खड़े खड़े परेशान होने लग जाए, ये बदबू है। जितनी देर वो खड़ा होगा इतना देर उसका सफर रुक जाएगा। आप कभी किसी गाड़ी पे जा रहे हो ना, और आपके साथ बस जा रही हो, दो बसें जा रही होंगी, अचानक एक बस ब्रेक मारेगी, जो ब्रेक मारेगी सवारी उतारने के लिए, अगली बस निकल जाएगी। क्यों? उसका सफर जारी था, जिसने ब्रेक मारी उसका सफर रुक गया। अब उसको पहुंचने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। यकीन जानिए भाई उज़ैर शाह गुजरात से है बैठे सैयदजादा, मौला की इज्जत की कसम, ये साहिब ज़मान की आज भी करीमी है। हमारे गुनाह, हमारे खता, हमारी लग़ज़िशें, हमारी कोताहियां माफ करके फिर भी लंबा सफर नहीं कराना चाहता। चाहता ये है थोड़ा सा इरादा बदल, मैं तुझे हुर बना दूंगा। और माओ बच्चियों के लिए यही पैगाम है, सरकार चाहते हैं ये भी अपने आप को बदले, हम इन्हें फिजाएं बनाएंगे। आले मोहम्मद की एक घर की एक फिजा है, मेरा दिल मानता है डॉक्टर फजल साहिब ज़मान जब तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह बहुत सारी फिजाएं होंगी। इमाम हुसैन पाक का एक हुर है, मेरा दिल मानता है साहिब ज़मान जब आएंगे हुर्रों की कतारें होंगी। एक मैं नज़म पढ़ता हूँ, अगर मेरे सामने आ गई तो आ गई है जी। बिस्मिल्लाह अर्ज करता हूँ, मैंने शायद पढ़ी भी है सोशल मीडिया पर, डॉक्टर साहब देखी होगी। ये हुर्रों वाला जो लफ्ज़ बोला है, मैंने कहा चलो इस पे थोड़ी सी दावा करके दलील पेश करता जाऊँ। अर्ज कर रहा हूँ कि नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है, हजारों हुर की कतारें हैं, सबूत इसका कोई हुसैन जैसा मेहरबान बाकी है। कोई हुसैन जैसा मेहरबान बाकी है। और इसमें सिर्फ एक ये नहीं था कि हमारे लिए एक खूबसूरत शेर और खूबसूरत अंदाज था, लेकिन इसमें जो गहराई वाली बात है वो ये है, आज भी हम अपना इरादा बदल लें, सरकार इंशाअल्लाह और बना देंगे। हमें सिर्फ अपने आप को थोड़ा बदलना होगा। वो काम जो हम कर रहे हैं, हर काम में सोचना होगा क्या ये काम इमाम के मुताबिक है या इमाम की नाराजगी के मुताबिक है। अच्छा ये कौन बताए ये मौला के मुताबिक है या मौला की नाराजगी के मुताबिक, कौन बताए? अल्लाह ने डॉक्टर फजल इंसान के अंदर जो दो चीजें रखी हैं, एक को नफ्स कहते हैं, एक को ज़मीर कहते हैं। ये नफ्स है जो हमेशा इमाम के अम्र के मुखालिफ चलता है, बंदे को भी चलाता है। एक ज़मीर है जिसे कायनात इमाम वक्त की आवाज कहती है। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, आप जब बाहर निकलेंगे कोई मस्तूर नजर आएगी, आप आंखें उठा उठा के देखेंगे, पता नहीं कोई नई मखलूक आ गई। हालांकि ये बेचारी नई मखलूक नहीं, ये भी वही है जो घर में बैठी है ना। इंसान की एक छोटी सी सोच है ना, वो ये समझ लो तो एक बेचारी नई मखलूक है। ये नई मखलूक नहीं बाबा, ये भी वही है जो घर में बैठी है। लेकिन बहरहाल जो ही निगाह गई अंदर से नफ्स ने कहा और देख और देख। ज़मीर अंदर से टोकता है, ना देख, कोई देख रहा है, ना देख, इमाम देख रहे हैं, ऐनुल्लाह देख रहे हैं, सरदार देख रहे हैं। क्या महसूस करेंगे? मेरा चाहने वाला भी है और निगाह भी पाक नहीं करता। अंदर से ज़मीर टोकता है। किसी की कोठी देखोगे, बड़े पत्थर शत्थर लगे होंगे, बड़े जबरदस्त होंगे, नफ्स कहेगा वाह काश मेरे पास भी कोठी होती। ज़मीर अंदर से आवाज देके कहेगा इंसान बन, ये कोठियां किसी की नहीं, ये सब रेंट पे रहते हैं। हाँ, ज़मीर की आवाज आप महसूस करना, खुद अंदर से आवाज देखेगा, ये कोठियों पे तवज्जो ना करी, ये आर्जी है, ये आज इसके पास है, कल कोई और आके रहेगा। अगर जमीन में किसी की मिल्कियत है तो वो सिर्फ आले मोहम्मद है। अंदर से ज़मीर आवाज देता है ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर। असल में इंसान नफ्स की मान 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 के इतना मान बैठता है नफ्स की, फिर सिर्फ नफ्स की ही मानता है। जो नफ्स कह रहा हूँ उसी के कहने पे चलता है, उसी के मुताबिक चलता है। इसलिए हमें ज़मीर की हुकूमत अपने जिस्मों पे कायम करनी है ताकि हमारा सफ़र इश्क चलता रहे। अच्छा, गुस्सा जैसे है, एक छोटी सी बात और भी अर्ज करता जाऊँ। जवान बैठे हो, बच्चे बच्चियाँ, ये सब समझ लो, ये अब जो पैगाम देना ये सब आपके लिए। गुस्सा
ایک دم بڑا ہوتا ہے انسان، 1-2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ آگ بگولا لال سرخ ہو جائے، بندے کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جو ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اندر ضمیر آواز دے کے کہتا ہے میں کہہ رہا تھا نا غلطی نہ کر. ہوتا ہے ادھر سے جی احساس بعد میں ہوتا ہے میں تجھے سمجھا رہا تھا غلطی نہ کر، یہ غصہ تیرا کام نہیں. غصے کو جلال کہتے ہیں. جلال یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، یہ اللہ کے اس مقدس ہستیوں کو زیب دیتا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اچھا آپ نے سنا ہے غازی عباس علمدار کتنے جلال والے تھے؟ سنے ہیں؟ دل مانتا ہے نا، ایمان ہے نا، سرکار بڑے جلال صاحب جلال تھے. لیکن کبھی غور کیا کرو کربلا میں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے ڈاکٹر فضل اگر سرکار کو اذن ملتا، عباس کو جنگ کا اذن ملتا سرکار کی طرف سے، جنگ کا پاسا پلٹ جاتا. ایمان ہے ہمارا. عباس کے گھوڑے کے سونک سے بھی یہ لین مر جاتے ہیں، کیونکہ سرکار نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اے کیڑے مکوڑو. سرکار عباس کے جملے اب کیڑے مکوڑو، جن کی نگاہ میں یہ فوج شام کیڑا مکوڑا ہو وہ سرکار کا جلال کیا ہوگا. لیکن غور والا جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اہم پیغام ہے، وصول کرنا، لوح دل پہ لکھنا. اس کے باوجود کہ سرکار کا تصرف ہے، چاہیں تو ان کو ایک لمحے میں اڑا دیں، لیکن وہ جلال نہیں دکھا رہے. کیوں؟ امر حجت خدا میں پابند ہے. اگر غازی عباس امر حجت خدا میں پابند ہیں تو آج غازی کے مرید کیسے ہونے چاہیے؟ اچھا لگا جملہ؟ بات پہنچی آپ تک؟ غازی کے مریدوں کو بھی امر حجت خدا میں پابند رہنا ہوگا. جب امام کا عمل ہوگا تب، ورنہ نہیں. ٹھنڈے برف یہ غصہ جب آتا ہے نا، بعد میں ضمیر آ کے ٹٹولتا ہے، روکتا ہے. میں تجھے کہتا تھا نا ایسا نہ کر. اسی طرح آپ اپنی زندگی میں دیکھتے جاؤ نفس اور ضمیر کی حکومت کا کیا معیار ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں آتی رہیں گی. اچھا ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، تھک تو نہیں گئے؟ اچھا بس ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر میں آپ کے سوالات لیتا ہوں. جس کا سفر عشق جاری رہے نہ رکے، اس میں سے خوشبو آتی ہے. بندے کہتے ہیں یار فلاں بندے کو ملے، اس کو مل کے اللہ یاد آتا ہے. فلاں بندے کو ملے، بندہ بڑا کمال ہے. فلاں بندے کو ملے، اس سے ملنے کے بعد سکون ملتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ وہ بندہ اپنا سفر عشق جاری رکھ بیٹھا، رکا نہیں. اب اس کے کرنٹ اتنے ہیں کہ دنیا کو دور دراز سے آ کے اس سے سکون ملتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو آل محمد کی آنکھوں کا تارا ہے. آل محمد کی آنکھوں کا تارا 5-7-10 بندوں نے ہاں بھی کی، سر بھی ہلایا، واہ بھی کی. لیکن آج یہ سن جاؤ آل محمد کی آنکھوں کا تارا کون ہوتا ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا آقا آسمان پہ بھی تارے ہیں، کیا زمین پہ بھی ایسا کچھ ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں زمین کے ستارے بھی ہیں، چمکتے بھی ہیں. سرکار ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا وہ اٹھتے ہمارے لیے ہیں، بیٹھتے ہمارے لیے ہیں، بولتے ہمارے لیے ہیں، جو بھی کام کرتے ہماری رضا کے لیے کرتے ہیں، ہمارے علاوہ ان کی کوئی سوچ ہے ہی نہیں. یہ ہیں سفر عشق میں چلنے والے لوگ. آؤ آپ کی خدمت میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا. آئیے ہم بھی اپنے سفر کو سفر عشق بنائیں. آئے ہو ایک چھوٹا سا پرسہ دینے کے لیے سفر کر کے آئے ہو، کوشش کرو اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح گزارو. اب راستے میں آئے ہوگے، بس میں جگہ تنگ ہوگی، بندے پہ بندہ ہوگا، گرمی بھی لگی ہوگی، کتنا سفر کر کے آئے ہو؟ راستے میں لڑے ہو کسی کے ساتھ؟ نہیں، سفر عشق تھا. اگر یہاں تک آنے میں صبر کا مظاہرہ کیا ہے، سفر عشق میں فرق نہ آئے، پھر زندگی میں بھی صبر کا مظاہرہ کرو تاکہ سفر عشق میں فرق نہ آئے. چھوٹا سا واقعہ. سفر عشق کرنے والے عاشقوں میں سے کسی عاشق نے اپنے زمانے کے امام کا امر مان کے
کائنات کو ایک بہت بڑا پیغام دیا. عزیر شاہ جی، سفر عشق کرنے والا اپنی مرضی پہ نہیں چلتا. مائیں بہنیں بیٹیاں یہ ذرا غور سے سننا بابا، بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو پھر ان بھائیوں کا کچھ سوال لیتے ہیں. سفر عشق کرنے والا اپنی مرضی سے نہیں، امام کی مرضی سے چلتا ہے. مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھ دو سردار کی بارگاہ میں. آپ کے امام کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، جو بھی اس طرح درود پڑھے گا یا پڑھے گی، اس کو اللہ مرنے سے پہلے مہدی ضرور ملائے گا. مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں. محمد وعجل فرج آل محمد. ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر. شاہ جی، یہ سردار تشریف فرمائے ہیں. ایک بندہ تو اسی سردار کے پاس آیا، آ کے عرض کرتے ہیں سرکار میرا سلام ہو فرزند رسول پر. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بچوں کو کچھ نہیں. میرا سلام ہو فرزند رسول پر. سرکار نے فرمایا علیہ السلام. سرکار یہ بتائیے کیا آپ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم کے وارث ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہم وارث ہیں. تو سرکار کیا نبی کا ورثہ بھی آپ کے پاس ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہمارے پاس ہے. اچھا سرکار یہ بتائیے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے بھی آپ وارث ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہم سارے انبیاء کے وارث ہیں. سرکار ان کی طرف سے جو ورثہ آیا ہے کیا آپ ان کے بھی وارث ہیں؟ سرکار فرماتے ہاں وارث ہیں. یہی روک کے قرض کرتا جاؤ عزیر شاہ. امیر المومنین نے یکم ذی الحج شہزادی کونین کو حق مہر دیا تھا. 7 زمینیں 7 آسمان، یہ سمندر، یہ پانی، یہ دریا، یہ نمک، سب کچھ شہزادی کونین کو حق مہر دیا تھا. ایمان سے بتاؤ شہزادی کے دنیا سے جانے کے بعد وہ حق مہر کا وارث کون تھا؟ امام حسن مجتبی. جب امت نے امام حسن مجتبی کو نہیں رہنے دیا تو پھر حق مہر کا وارث کون تھا شہزادی کے؟ سارے کہو گے حسین بادشاہ. حسین بادشاہ کو جب امت نے رہنے دیا تو حق مہر کا وارث کون؟ سید سجاد. اسی طرح چلتے چلتے ورثہ در ورثہ، ورثہ در ورثہ منتقل ہوتے ہوتے آج پھر ساری کائنات کا وارث کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف. پوری کائنات کا وارث ہے سردار. ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. اب میں کہوں سالار صاحب کے جو پردادا تھے نا، وہ کوئی 6 کلے زمین رکھتے تھے، وہ ہمسائے کو دے گئے. بندے کہیں گے شاہ جی ممبر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو. اور ایسا بھلا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ ہمسایوں کو بھی زمین دے جاتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ اپنی اولاد کو دیتا ہے. اولاد اولاد کو دیتی ہے، اولاد 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 کو دیتی ہے. یہ تو ورثہ در ورثہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب رسول کے گھرانے کی کل وراثت، علی کے گھرانے کی کل وراثت کا وارث آج مہدی ہے. اچھا ایک جملہ عرض کرتا جاؤ، غور فرمانا، بڑا اہم جملہ ہے. میں بہنیں بیٹیاں بچیاں، میں آپ کے بھی سوال بابا سنوں گا لیکن جملہ ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو سمندر ہے اس میں نمک بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا. اچھا یہ بتاؤ ایک بندہ ایک 15 دن 20 دن نمک نہ کھائے، وہ پتہ ہے کسی کو سائنس کے حساب سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ ہیں جی شاباش شاباش. بچہ کہہ رہا ہے بندہ زہریلا بن جاتا ہے اگر صرف 20-25 دن نمک نہ کھائے. انسان جس کو کاٹے زہریلا بن کے کاٹے گا، اس کو وہی اثر ہوگا جو سانپ کا اثر ہے. نمک نہ کھائے. آؤ ایک بات کرنے لگا ہوں، سنبھالنا. ہم آج سیدہ کا ورثہ جس کا وارث امام زمانہ ہے، اگر ہم مولا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے پھر نمک کھانا چھوڑ دیں تو کس کے ورثے نے ہمیں زہریلا بنانے سے بچایا ہے؟ امام زمانہ. ہاں بات آگے چلو. میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. سرکار آپ نبی کے وارث ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں. سرکار آپ سارے انبیاء کے وارث ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں. سرکار یہ بتائیے کیا آپ اندھوں کو آنکھیں بھی دے سکتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہاں. سرکار کیا اپاہج ٹنڈے منڈے سرکار ان کو بھی ٹھیک کر سکتے؟ سرکار نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں.
یہ وہ تھا جس کی آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا تھا. سرکار کو پتہ چل چکا تھا یہ مانگنے کیا آیا ہے. تیرے امام نے ید اللہ اس کی آنکھوں پہ پھیرا. پھیرنے کی دیر تھی اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا. سرکار وہ یہ ہے وہ یہ ہے. سرکار نے سب کچھ دیکھ لیا. پیغام بہت بڑا ہے سنبھالنا. بس میں نچوڑ دینے لگا. میں آپ کے سوال سنتا ہوں. سرکار فرماتے سب کچھ دیکھ لیا. کر سرکار دیکھ لیا. فرماتے اب کیا ارادہ ہے؟ سرکار میں سمجھا نہیں. فرمایا ہماری مرضی پہ رہنا چاہتے ہو یا اپنی مرضی پہ؟ سرکار میں سمجھا نہیں. ڈاکٹر فضل امام فرماتے ہیں ہماری مرضی یہ تھی جو تو پہلے تھا. تیری مرضی یہ ہے میں ایسا بنوں. بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہتے سرکار جیسے آپ چاہے. فرمایا اگر تو ہماری مرضی پہ چلے گا پھر محشر کے دن ہم جانے اللہ جانے. اگر تو اپنی مرضی پہ چلے گا محشر کے دن تو جانے تیرا اللہ جانے. یہ ہے بابا عاشقوں کا معیار. یہ ہے سفر عشق کرنے والوں کا معیار. اپنی رضا امام کی رضا سے جوڑ کے رکھتے ہیں. جو مولا کی مرضی، جو مولا کا کرم، جو مولا کی نگاہ، جو مولا کی عطا، ہم راضی ہیں. لو جی بس میں نے اتنی گزارشات کرنی تھی. باقی آپ کے سوالوں کے جواب میں گزارشات پیش کروں گا. ایک ایک کر کے ضرور سوال کیجئے اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیجئے. چونکہ مولا علی علیہ السلام کے دور میں صفین ہوئی تھی، خیبر ہوئی تھی، خندق ہوئی تھی. جو تھی ہوتی ہے نا وہ ہو چکا ہوتا ہے. مولا حسین کے زمانے میں کربلا ہوئی تھی. اس کا مطلب وہ ہو چکی. جو ہو چکا ہو وہ ماضی ہوتا ہے، جو ہوگا وہ مستقبل ہوتا ہے. صفین ہو چکی، خیبر ہو چکی، خندق ہو چکی. مہدی آئے گا، مستقبل ہے. سرکار آئے گا انشاءاللہ. علی کا علی بیٹا کعبے کی چھت پہ آئے گا انشاءاللہ. سارے مومن موالی عزادار حبدار سرکار کا استقبال کریں گے. سرکار کے ساتھ سارے وفا کریں گے انشاءاللہ. لبیک کریں گے. کیوں؟ یہ آج بھی کہتے یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا، حسین کے ساتھ ہوتا. انشاءاللہ جب یہ حسین کے بیٹے کو دیکھیں گے کہیں گے شکر ہے آج ہم زمانے کے حسین کے ساتھ ہیں. وہ آئے گا. یہ مستقبل ہے ہم سب کا. سرکار زمانہ وہ آئے گا. ہم جائیں گے. کیسے پہنچیں گے؟ انشاءاللہ معصوم کے فرمان ہیں. اگر آپ سوال کرو گے تو میں ضرور بتاؤں گا ہم کیسے پہنچیں گے. اور بھی سوال کرو گے تو میں گزارشات پیش کروں گا. میں اب چاہتا ہوں میں آپ کو موقع دوں تاکہ جوان بچے ہیں زیادہ، آپ کے ذہن کھلے. کوئی ذہنوں میں سوال ہیں سوچئے تو پوچھئے. جی بسم اللہ. بہت اچھے بیٹا. جوان کہہ رہے ہیں کہ عشق کی منزل ہے جو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. 5 کام. پہلا کام عشق کی منزل پر سفر کرنے کے لیے ہمیں بے لوث وفادار ہونا ضروری ہے. کوئی کام بھی حسین اور آل حسین کے ساتھ، اولاد حسین، جد حسین کے ساتھ کر کے اس گھر پہ احسان نہ لگانا. میں نے مجلس کی، میں نے ماتم کیا، میں نے لنگر پکایا، میں نے لنگر کھلایا، میں نے مجلس پڑھی، میں نے یہ کیا. یہ میں نہ، یہ وفاداری نہیں، یہ بے وفائی ہے. کوشش کرو یہی کہو جو کچھ ہوا مولا کا کرم، جو کچھ ہوا مولا کی عطا، یہ ان کی کریمی. وہ نہ چاہتے میں کہاں کر سکتا تھا، یہ آقا کی کریمی. بے لوث پن وفاداری لے کے. اور پہلا کام. دوسرا کام جن آنکھوں سے علم عباس دیکھتے ہو عہد کرو ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھو گے. تیسرا کام جن ہاتھوں سے علم عباس کو مس کرتے ہو کوشش کرو وہ ہاتھ حرام پہ نہ رکھے. چوتھا کام سفر عشق کا. میں تو جلدی جلدی جواب دینا چاہ رہا ہوں تاکہ اس پہ اگر ایک ایک پہ تفصیل پہ گیا وقت کافی لگ گیا. چوتھا کام جن قدموں کے سہارے چل کے حسین کے جلوس میں جاتے ہو، مولا کی امام بارگاہ جاتے ہو یا بی بی پاک دامن جا رہے ہو، کوشش کرو آئندہ یہ قدم کسی حرام پہ نہ جائے. پانچواں کام یہ جو پیٹ ہے، یہ جو شکم ہے، یہ گھر کھائے یا باہر کھائے، جہاں بھی کھائے ان زوات کا صدقہ کھاتا ہے. خصوصاً زمانے کا امام کا صدقہ. یہ معصوم کا فرمان ہے ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کا امام کا صدقہ کھاتا ہے. اس کا مطلب جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. کوشش کرو جس پیٹ میں سرکار کا صدقہ جائے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے، وہاں حرام کا لقمہ نہ جائے انشاءاللہ. فی الحال یہ 5 کام ہی کافی سمجھنا. یہ 5 کام ہی شروع ہو گئے تو کرم ہی کرم ہو جائے گا.
اور کسی کا کوئی سوال؟ جی جوان. وعلیکم السلام. میرا نام ہے منتظر مہدی. منتظر مہدی، ماشاء اللہ. سر میں امام کلینک سے آیا ہوں. اچھا میرا سوال ہے ہمیں آخری امام کی نشانیاں بتائیں ان کے ظہور کی. ماشاء اللہ. کہہ رہے میرا نام ہے منتظر مہدی، میں امامیہ کالونی سے یہاں آیا تو مجھے آخری امام کی نشانیاں بتائیں. آخری امام کی نشانیاں ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن نشانیاں بتانے سے پہلے ایک چیز اور بھی بتاتا جو بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے. بہت اچھا سوال ہے منتظر مہدی، شاباش. ایسی سوچیں آنی چاہیے، پتہ تو چلے سرکار جو آنا ہے ان کے لیے جو بدل بننے ہیں وہ کیسے ہوں گے. بہت اچھی بات ہے. پہلی بات نشانیوں کے حوالے سے فرمایا گیا یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی پوری ہوگی تو یقین کر لینا ہمارا بیٹا آنے والا ہے. لیکن ایک امام یہ بھی فرما گئے کوشش کرنا نشانیوں پہ نہ جانا، ہمارا بیٹا مثل موسیٰ اچانک آئے گا. فرمایا جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو اسی طرح ہمارے بیٹے کا انتظار کرنا، اچانک ظہور ہوگا. کوشش کرنا ہر وقت اپنے آقا کے لیے تیار رہنا. جب رہے گی بات، تاکہ میں نے کہا دونوں پہلو دکھاتا جاؤں، بات رہ نہ جائے. دوسرا پہلو نشانیاں کیا ہیں؟ بہت ساری نشانیوں میں سے چند نشانیاں عرض کر پاؤں گا. پہلی نشانی آج کے حوالے سے یہ ہے خون سفید ہو جائے گی. بیٹی ماں کو برداشت نہیں کرے گی، بیٹا ماں کو برداشت نہیں کرے گا، بچے گھر میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، رشتہ دار خون سفید ہو جائیں گے، کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرے گا، ہر بندہ لڑائی جھگڑے میں پڑا رہے گا، بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی. دوسری نشانی قتل عام بہت زیادہ ہوگا، یعنی جس کا دل جہاں چاہے گا بندہ مار دے گا. ایسا ہو نہیں رہا. جس کو دیکھو جس کا دل چاہتا ہے نہ کو روکنے والا نہ کو ٹوکنے والا، فوراً بندے مار دیتے ہیں. یہ نشانیوں میں سے سرکار آنے والے. حق کی مخالفت ہوگی. یہ آپ کہتے ہو نا ہمیں یہ دنیا غلط کہتی ہے، یہ کہتے ہو یہ تو فلان ہے یہ تو فلان ہے، یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں حق کی مخالفت ہوگی. ہوگی تو پھر ہوگی. اور ایسے ایک اور نشانی میں نے 15 شعبان بتائی تھی، چلو جوان منتظر مہدی نے پوچھا ہے تو یہ بھی سنتا جائے. نماز اجرت لے کے پڑھائی جائے گی. اینج نہیں پڑھاواں گے، انہوں دا شکر ہے انہوں نے مجھ جیسے کو اس مسئلے پہ کھڑا کر دیا. کافی نشانیاں ہیں، گھبرا بھی نہ جاؤ نا، پریشان بھی نہ ہو جاؤ، اتنی سنبھال لو، بڑی بات ہے. اور سوال؟ شاباش. کیا نام ہے؟ وسیم کہاں سے ہیں؟ ایک ساتھ جوان ماشاءاللہ دوسرا بڑا خوبصورت سوال کر رہے. کیا بات ہے. میں کہتا ہوں تھوڑا سا جذبہ پیدا کرو، شرماؤ نہیں، جھجکو نہیں، گھبراؤ نہیں. آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، کھلا ٹائم ہے. بڑا اچھا سوال ہے. انہوں نے کہا امام زمان علیہ السلام کے لیے کوئی وظائف بتائیں، امام کے لیے کیا پڑھنا چاہیے. پہلا وظیفہ یہ ہے صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کرو. اپنے بستر سے اٹھ کے، کوئی بچی ہے کوئی بچہ ہے کوئی جوان ہے کوئی بوڑھی ہے، صبح صبح اٹھ کے زمانے کے امام کو السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب زمان. جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ امام بھی کہیں گے میرا بھی تجھ پر سلام. سلام ایک دعا ہے نا، تو سلام کا جواب جب امام دیں گے. اچھا ایک اور ایک دل کی بات بتا دوں، سنبھالو گے جوان وسیم؟ میں نے بیٹیاں اگر ہم لوگ غیبتیں سننا چھوڑ دیں، گلے سننا چھوڑ دیں، عجیب عجیب باتیں سننا چھوڑ دیں، فضول کے گانے شانے گندے یہ سننا چھوڑ دیں، ہمارے کان صاف ہو جائیں گے. ہمیں امام کا علیہ السلام بھی سنائی دے گا، سنائی دے گا. ہاں. دوسرا وظیفہ کوشش کرو سارا دن باوضو رہو. امام کے لیے یہ وظیفہ ہے خوبصورت، باوضو رہو. انسان ہے وضو خطا ہو جاتا ہے پھر کر لے. جتنا اپنے آپ کو پاک رکھے گا سوچے پاک آئے گی. کوشش کرو ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام. صبح کی تسبیح یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اور شام کی تسبیح یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. سرکار کے نام کی شام کو تسبیح پڑھو. آپ دیکھنا آپ کا سفر کتنا خوبصورت ہے. کھانا جب بھی آئے وظیفہ اپنا بنا لو، ایک لقمے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا جب تک دعا نہ پڑھو اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن. چوتھا وظیفہ عادت بنا لو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کیا کرو.
बड़ी खूबसूरत दुआ है। दुआएं तो बहुत कमाल हैं, मगर सारी दुआओं में बेटी आप भी लेके जाइएगा बाबा, ये तोहफा है आप सबके लिए, बल्कि जितने भी आ रहे हो हम सबको बाग बीबी की तरफ से तोहफा दे रहे हैं, बल्कि बीबी ही दे रही है ये दुआएं। छठे इमाम ने तालीम फरमाई, हमारे मक्तों में बड़ी दुआएं हैं, दुआ कुमैल है, हदीस क़िसा है, मगर सारी दुआओं में वसीम ये बाकमाल दुआ है। छठे इमाम फरमाते हैं जो शख्स ये पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूं उसकी कब्र पे मेरा महदी आएगा, ठोकर मार के उठाएगा, कहेगा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, सरकार उनको इनाम अता करेंगे। एक मंजर यहाँ और है वसीम, अगर संभाल लो तो मंजर बड़ा कमाल है। होगा क्या जब सरकार आएंगे ना, बंदा बंदी खुद में रजक में पड़ बैठे हो, बंदा बंदी दाएं बाएं देखेंगे, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो हमारे अपने कहाँ हैं जो दफनाने आए थे। ऐसा होता है ना, सारे दफनाने के लिए जब जाते हैं, मौला हमारे अपने कहाँ जो दफनाने आए थे। सरकार फरमाएंगे अगर अपने होते मैयत ना कहते। सबने रिश्ता तोड़ दिया, माँ ने, भाई ने, बेटे ने, शौहर ने, बाप ने, सबने रिश्ता ये कह के तोड़ दिया, उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, सबने रिश्ता तोड़ दिया। अपने होते रिश्ता ना तोड़ते, तेरा अपना मैं हूं जिसने रिश्ता नहीं तोड़ा। अल्लाह जल अल्लाह जल से खूने अली अकबर अल्लाह जल अल्लाह जल सदा कायने आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाह सल्ली अला काफी है वजीफे, ये भी हो जाए तो बड़ी बात है। शब जुम्मा सूरह बनी इसराइल की तिलावत किया करो, ये भी इमाम की जियारत का मूजिब है। कुरान में सूरह बनी इसराइल है ना, उसकी तिलावत किया करो शब जुम्मा। 5, 10, 12 मिनट लगते हैं, बंदा पढ़ ही लेता है। बाकी एक और भी वजीफा है, वो करके दिखाने वाला है। जो तंग करे इमाम के नाम पे माफ कर दो। कोई बंदा जब मर जाता है फिर कहता है यार इसे माफ कर दो, हम इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। मरने के बाद कौन सी माफी, जिंदगी में ही माफ कर दो। मौला की खातिर एक खूबसूरत वजीफा है, बंदों को माफ कर दो। हाँ इंशाअल्लाह खुद देखोगे तुम्हारा सफर बड़ा प्यारा चलना शुरू हो जाएगा। और किसी का सवाल? शाबाश। और उनके से पहले हमारे क्या काम होना चाहिए उनके लिए? बस बहुत अच्छे, माशाल्लाह। नाम क्या है? मोहसिन रजा भाई सवाल कर रहे हैं 107 चक सरगोदा से। बड़ा खूबसूरत सवाल है, शुक्र है जज्बा पकड़ा इन्होंने, बात अपनी बाहर निकाली। इसी ज़रा सारे निकालो, मैं मुख्तसर सा जवाब दूंगा। कह रहे मौला के आने से पहले हमें तैयारी क्या करनी चाहिए? यही 5 काम जो मैंने बताए ये तो लाजमी करने चाहिए। ये मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, नुस्खा है ये, संभालना। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये वो कायनात के जो हकीकी हकीम हैं, जो मखलूक की नब्जों को जानते थे, उन्होंने ये नुस्खे अता फरमाए, उनकी तरफ से हैं। छठा काम, चलो और बढ़ा देते हैं 4 काम। छठा काम, कोशिश करो अपने इमाम की खातिर अपने आप को पाक साफ रखो, क्योंकि पाकीज़गी शर्त है इमाम के लश्कर में शामिल होने की। नीयतें, सोचें, इरादे पाक रखो, हमेशा मुस्बत रहो। 7वां काम, रिज़्क़ हलाल खाओ। मेहनत करना तुम्हारा काम है, अता करना उनका काम है। कभी नहीं भी रोजी रोटी मिलती तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोटी से, पानी से रोटी खा लो, शुक्र में फर्क ना है। इमाम को सब हमारा पता है, उनकी निगाहें हम पे। मैं कल परसों मेंबर पे पढ़ रहा था वाकया, बल्कि कल शायद पढ़ के, कल ही वाकया पढ़ के हूँ। सरकार 5वें लाल विलायत के पास, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास, अफ्रीका से डॉक्टर फजल एक बंदा आया, अफ्रीका से। सरकार पूछते हैं हमारे फलां बंदे का क्या हाल है? सरकार कहते हैं वो बड़ा ठीक ठाक छोड़ के आया। सरकार फरमाते अल्लाह उसे गरीब के रहमत करे। डर गया है इमाम, क्या वो मर गया? इमाम ने फरमाया हाँ, जब तू वहां से चला था अफ्रीका से, तेरे जाने से, यहाँ आने से 2 दिन पहले अल्लाह ने उसे उठा लिया। सरकार आपको कैसे पता? आप मदीने बैठे हैं, वो अफ्रीका मर गया। मदीना और अफ्रीका बड़ा फर्क है। सरकार फरमाते तू क्या जानता है, जमाने के इमाम की हर जगह निगाह नहीं है। हमें सब पता है कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है।
اس لیے یہ محسوس کیا کرو ہمارے امام کی ہم پہ ہر وقت نگاہ ہے۔ ساتواں کام، آٹھواں کام، گھر کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں بچے جوانوں شادی شدہ خاص طور پہ اور بچوں کے لیے بھی میں بتاتا ہوں، گھر کے اندر سکون کی کیفیت پیدا رکھو۔ ہر وقت لڑائیاں، ہر وقت جھگڑے، آج روٹی نہیں بنی، آج کپڑے استری نہیں ہیں، آج یہ نہیں ہے، کچھ نہ کہو، یہ بھی تو کنیزیں ہیں نا امام کی، انسان ہے نا، کوئی اگر کوتاہی ہو بھی گئی تو لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں یار، ان سے نہ لڑو۔ اور ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، اگر آپ کا مرد ریڈی لگاتا ہے رزق حلال کماتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، حلال رزق کچھ بھی ہو، حلال تو حلال ہی ہوتا ہے، اگر کوئی کم کما کے آتا ہے لڑو نا، آج کم کیوں ہے، کہو ہمت کر، کوشش کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا ان کا کام۔ جوانوں کوشش کرو اپنی ماں اور باپ سے، خبردار اگر امام کے مطابق بننا ہے کبھی الجھنے کی کوشش نہ کرو، ماں اور باپ کو جی کہو۔ ساتواں کام، آٹھواں کام، اپنے جسم کے، بڑا اہم کام ہے جی وسیم منتظر مہدی، اپنے جسم کے اوپر والے بال سے لے کر اپنے پاؤں کے تلوے کے نچلے حصے تک کسی بھی چیز کو امام کی امانت کے بغیر کچھ نہ سمجھو۔ میرے پاس جو کچھ ہے میرے مولا کا ہے، میرا اپنا ہے ہی کچھ نہیں، یہ ان کی عطا، یہ سانسیں ان کی عطا، یہ آنکھیں ان کی عطا، یہ کان ان کی عطا، یہ ہاتھ ان کی عطا، یہ کچھ جو پیسے لنگر ہیں یہ ان کی عطا، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ مولا کی عطا۔ یہ کام کر لو انشاءاللہ تیاری شروع ہو جائے گی۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ یہ بھی اس میں شامل ہے نوجوان، یہ بھی شامل ہے کسی کا گلہ غیبت بھی نہیں کرنی، ہاں یہ بھی ضروری ہے۔ کیوں کسی کا گلہ غیبت کرے، یہ زبان علی علی کرتی ہے، گلے کرتی اچھی تھوڑی لگتی۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ جی عزیر شاہ جی، جی نوجوان، جی جی پوچھیے۔ میرا سوال ہے کہ میں نے جیسے گریجویشن کی ہے جی تو انسان اپنے آپ کو بڑی کوشش کرتا ہے کہ کہیں پہ، لیکن وہ اور کچھ اس طرح سے سیٹ ہو گئے کہ جیسے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے، جی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار ٹیچر کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا جو گروپ بنے گا نا اس میں دونوں ہوں گے، مطلب جی جینڈر دونوں ہوں گے، جی، اس چیز کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ بڑا اچھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن، کو ایجوکیشن کا مطلب بچے بچیوں کا اکٹھے پڑھنا۔ کہتے ہیں کالج پڑھتے ہیں کانسرٹس میں تو وہاں ایسے ماحول ہوتے ہیں، ہمیں گروپنگ میں بیٹھنا پڑتا ہے، ڈسکشن کرنی پڑتی ہے، ایسے ماحول میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اس میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو باہر گروپ میں بیٹھی ہوتی ہیں، یہ کلاس میں آئی بیٹھی ہوتی ہے، یہ بھی ویسی ہوتی ہے جیسے ہمارے گھر میں بیٹھی ہے، یہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، وہی ہے، اللہ نے صرف چہرے ہی بدل دی ہے نا، باقی کوئی نئی خلائی مخلوق تو ہے نہیں، یہ بھی تو وہی ہے۔ ہاں بیٹھو، دل اور ذہن میں یہی سوچ ہو پاکیزگی والی، یہ میرے ساتھ میری بہن بیٹھی ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھی رہیں، کیا ہوتا ہے بیٹھنے سے، کیا ہوتا ہے، سوچے پاک رکھو، اور اگر نہ ہو رہی ہو باوضو رہو، امام سے طلب کرو توفیق، مولا بڑے عجیب ماحول میں آ گیا، مولا تیری ذات ہی بچا سکتی ہے، مولا سے کرو، مانگو، مل جائے گا انشاءاللہ۔ باوضو رہو، سوچ صاف ستھری رکھو، سرکار سے کرو، مانگتے رہو انشاءاللہ۔ کوئی ایجوکیشن کو مسئلہ نہیں ہے، بہترین ہم بھی پڑھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے بھی ایسے میں ماسٹرز پہلے کیے، پھر میں نے دینی تعلیم حاصل کی، تو میں رہے ہیں ساتھ، کوئی مسئلہ رہتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں صرف خود زبردست ہو، اگر خود کمزور ہو کے پھر حملے ہوں گے، ہاں پھر ایسا قابو کریں گے نا تمہیں، پھر بعد میں روتے رہو گے۔ ہاں اصل میں انسان جب دھکے کھاتا ہے نا پھر سمجھ آتی ہے، اوہو یار میں کیا کر بیٹھا، حالانکہ جب یہ ٹوکتا رہتا تھا یار نہ کر، مولا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ باقی دعا ہے ہماری جوانوں کو مولا پاکیزہ رکھے انشاءاللہ۔ اور کسی کا سوال ہو تو؟ شاہ جی سارا مائنڈ سیٹ ہے، ایز یو تھنک، بس سارا مائنڈ سیٹ ہے اس میں۔ جی جی سالار صاحب پوچھو جوانوں سے، کوئی شرمندہ بیٹھے تو آپ کے کان میں کہہ دے یار۔ جی جی منتظر میں سر میں سر پہلے سمجھا نہیں سکتا، اب میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ آپ نے نا ان کا انوائرمنٹ بتایا کہ مولا سے پہلے کا انوائرمنٹ کیسا ہو جائے،
میں مولا کی نشانیاں پوچھ رہا ہوں. مولا جب آ جائیں گے. جی اچھا میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ مولا سے پہلے بھی کچھ جو مطلب خود کو مولا کہہ دیں گے کہ میں ان کی جگہ پہ میں ہوں مطلب مہدی. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اصلی مہدی ہمارے مہدی واہ واہ. کب آئیں؟ ان کی نشانیاں بتائیے گا. بڑا خوبصورت سوال ہے بیٹا, بیٹھ جاؤ میرا بچہ. بھائی میں نے اس بھائی منتظر مہدی نے سوال کیا ہے, بڑا اچھا سوال ہے. پیچھے بیٹھے ہو سارے منتظمین, آپ بھی سنیے گا. کہتے ہیں سید آپ نے امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کی نشانیاں بتائی ہیں, ہمیں امام زمانہ کے ظہور پر کی نشانیاں بتائیں. وہ پہلے خود ہی بتا رہے ہیں کہ کوئی آئیں گے دعوی امامت کرنے والے, ہم مہدی ہیں ہم مہدی ہیں. ہمیں سچے اور جھوٹے مہدی کا کیسے پتہ چلے؟ دجال بھی آئے گا, بڑی طاقت رکھتا ہوگا, بندوں نے جو سوچنا ہے وہ کر کے دکھائے گا. سچی اور مہدی جھوٹے مہدی کی بہت ساری پہچانوں میں سے بھائی منتظر بڑی پہچان یہ ہے, اللہ نے مہدی کے ظہور پہ مہدی کے سر پہ بادل کا سایہ کیا ہوگا. بادل سایہ فگن ہوگا. دوسری بات, سچے مہدی کی نشانی یہ ہے, آواز ملائکہ دے کے کہیں گے یہ خلیفۃ اللہ ہے, اس کی تباہ کرو. ھذا خلیفۃ اللہ فاتبعوہ, بس تم اتباع کرو. اور ہاں یہ بھی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, سچے مہدی کے آنے سے پہلے کئی جھوٹے مہدی آئیں گے. یعنی بندے اپنے آپ کو منوانا چاہیں گے. تو جتنے بھی آئے ہیں وہ پانی کے بلبلے تھے بیچارے, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی, پھس اور پھس ہو گئے. وہ مہدی تو آج بھی قائم ہے. یہ سب سے بڑی تعریف ہے. اور انشاءاللہ سرکار کو آنے دو, آپ کو منتظر مہدی بتانا نہیں پڑے گا کہ میرا نام کیا ہے. آواز دے کے کہیں گے منتظر مہدی لیا, ادھر آ قریب آ. وہی تو مہدی حجت خدا ہے جو تجھے بھی جانتا ہو, تیرے بڑوں کو بھی جانتا ہو. اوکے ٹھیک ہے, اچھا سوال تھا. اور کسی کا سوال؟ بس بس سالار صاحب دعا کروا دو ہیں, دعا کرا. اب پلان کیا, شیڈیول کیا, کہاں جانا ہے؟ اچھا یہاں سے پرسا کرنا ہے, تو آپ رات واپس چلے جائیں گے, صبح جائیں گے. اچھا کھانا صحیح کھایا ہے؟ اگر ہمیں صبح بھی موقع دے تو ہم پھر خدمت کریں. اچھا بسم اللہ, بی بی کا صدقہ ہے نا. آپ یہاں جتنی دیر آرام کرنا چاہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں, جب آپ کا دل کرے آپ چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑا ریسٹ کریں, سو جائیں, ابھی جائیں, جب جائیں آپ کا دل کرے, ہم حاضر ہیں. دعا کروا دیتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام, صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین اولادہ المعصومین, فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار, ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ وارزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. نعوذ علی المظہر العجائب تجد عون اللقاف النوائب کل ہم وغم شیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم, بتصدق چہرد معصومین برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم علی والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ہمیں امام زمانہ سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مقصدیت سمجھنے کی پروردگار عالم اس پورا شعور میں ہماری مستورات بچیاں جہاں جہاں موجود ہیں, موالیان حیدر قرار بچیاں, ان کی عزت و عصمتوں کی محافظت فرما. مالک کونوں کا ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں, جہاں جہاں دفن ہیں, جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. مالک کونین, مالک ارض و سما, ہمیں پاکیزہ بنا, امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما, امام کو صدقہ لنگر نیاز کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک کون و مکان جو چھوٹی چھوٹی شرعی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں, اس مقدس ہستی کا صدقہ جو پرد غیبت میں ہے قبول و منظور فرما. مالک کون و مقام, مالک ارض و سما, دل کی دعا ہے, بڑا سادات و مومنین کی بچیوں کے ہاں یہ معاملہ ہے, بچوں کے ہاں اولاد نہیں ہے, انہیں ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں, مہدی کے لشکر کا سپاہی عطا فرما.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف. جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا جاؤں. پروردگار عالم اس ذکر کا صدقہ، ان کریم ہستیوں کا صدقہ، جو جو جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو امام زمان علیہ السلام کی برکت سے شفاء کاملہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف.